نصلي ونسلم على رسوله الكريم اللهم ربي زدني علما وألحقني بالصالحين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك قال سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون صدق اللہ العظیم۔ سورہ اعراف کی 14 رکوع ہو گئی اور 126 آیتیں۔ موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ کہ جادوگر جب ان پر حقیقت عیاں ہو گئی، سب نے ایمان لایا اور دعا کرنے لگے، اور فرعون کو کہا کہ وَمَا تَنْقِمُ مِنَّا، تو ہم سے انتقام نہیں لیتا، تمہیں یہی برا لگا کہ ہم نے اپنے جو رب کی آیتیں موسیٰ علیہ السلام معجزات لے کر آئے، ہم نے اس نے مان لیا، تو تمہیں یہ بات تمہیں بری لگی، ہم پر ظلم کرتے ہو؟ پھر دعا کرتے اے رب ہم پر صبر انڈھیل دے، ہمیں صبر عطا کر، ہمیں حالت اسلام میں موت عطا فرما۔ وقال الملأ من قوم فرعون، فرعون کے قوم کے سرداروں، وڈیروں، درباریوں نے کہا، کیونکہ جادوگروں کے سجدے میں گر جانے سے 6 لاکھ قبطی فرعونی ایمان لے آئے، تو یہ سردار گھبرا کر کہنے لگے کہ اب تو معاملہ گڑبڑ ہے اور ہماری دکانداریاں برباد ہو رہی ہیں، ہماری دنیا تو ہمارے ہاتھ سے گئی۔ تو اب کہتا ہے کہ اے فرعون، کیا تو موسیٰ علیہ السلام اس کی قوم کو چھوڑے گا؟ اتذر موسیٰ وقومہ لیفسدوا فی الارض، اب کیا بہانہ لیا تاکہ زمین میں فساد برپا کرے۔ دین پر عمل کرنے والوں کو فسادی کہنے والے یہ فرعونی ہوتے ہیں۔ یہ کڑوی باتیں میری سنا کرے کوئی بھی ہو۔ لوگ کہتے اب ہمیں فرعونی کہتے ہیں، میں اگر تمہارا کردار فرعون کا ہے تو میں تو آپ کو یہ کہتا ہوں توبہ کر لے۔ میں نے تو نام نہیں لیا نا، میں نے بولا جس کا یہ کردار ہے وہ فرعونی ہے، ٹھیک ہے؟ کوئی بھی ہو، نام تھوڑی لیں گے۔ اب اصلاح کو، اب کوئی ختم نبوت پر کام کرے کہ بھائی ختم نبوت قرآن سے ثابت ہے، حدیث سے ثابت ہے، مسلمانوں کا ایک خاص عقیدہ ہے کہ اس کے بغیر کوئی مسلمان ہو ہی نہیں سکتا۔ اب کوئی اس پہ کام کرے، ادھر قادیانیوں کا سہولت کار ہوا ہے، کہتے تو فساد کرتا ہے۔ اصل حقیقت یہ کہ وہ فرعونی ہے، وہ اپنے ڈالروں کو بچانے والا ہے کہ میں تو اس لیے قادیانی کو، وہ اندرون طور پہ کہہ رہا ہے سپورٹ کر رہا ہوں کہ میری دنیا سنور جائے، مجھے بڑے بڑے ملک سپورٹ کر لے۔ وہ قاضی کی صورت میں بھی ہو سکتا ہے، وہ بادشاہ کی صورت میں بھی ہو سکتا ہے، وہ وزیر اعلیٰ کی صورت، وہ مولوی کوئی بھی ہو، ہم نام کسی کا نہیں لیتے، لیکن جس کو یہ یہ ناگوار گزرے کہ قادیانی کے خلاف کیوں بولتا ہے، یہ فرعونی ہے، کیا ہے؟ جہنمی ہے۔ بھئی دین کی بات تمہارے دنیا کی بات ہم کریں تمہیں اچھا لگتا ہے، تیرے لیے بات کریں، تیری نوکری کے لیے بات کریں، تیرے گھر کی بات کریں، تیرے بچوں کی تربیت کی بات کریں، تو پھر ڈانس ناچتا ہے، اور اگر تیری ایمان کی حفاظت کی بات کریں تو تمہیں ناگوار گزرتا ہے۔ اب انہیں ناگوار گزرا، بولے زمین میں فساد ہے۔ کیا کہا؟ یہ فساد نہیں ہے کہ اسرائیل جو ہے نا ہزاروں کے تعداد سے بچے عورتوں کو ظلماً قتل کر رہے، وہ نظر نہیں آتا، وہ عدل ان کو نظر نہیں آتا، وہ انصاف کرنا نہیں آتا۔ یہ انصاف ہے بس کہ بس قادیانی کو کچھ نہ کوئی مسجد بھی نہ اور قرآن میں تحریف بھی کریں، یعنی دین کے بگاڑ دے بس۔ یہ فرعونی دیکھ کہتا ہے تو ان کو چھوڑے گا، یہ تو زمین میں تاکہ فساد کرے زمین میں، اور تیرے ٹھہرائے ہوئے خداؤں کو
چھوڑ دے وہ آلہہ تک، یہ خود بھی مشرک تھا۔ کون؟ فرعون، تیرے خداؤں کو۔ اب فرعون کہنے لگا کہ سردار وڈیرے، اب یہ سب، اس کا دماغ بھی تو ڈگمگا رہی کہ کیا ہو رہا ہے؟ کہتے قال سنقتلو، کہنے بکواس کرنے لگا، قریب ہم قتل کر ڈالیں گے ابناؤم، ان کے بیٹے، کن کے؟ بنی اسرائیل کے، موسیٰ علیہ السلام کے پیروکاروں کے، وَنَسْتَحْيِي نِسَاءَهُمْ، اور ان کی عورتوں کو، یا نساء بمعنی یعول کے عورتیں ہو جائیں گی، ابھی تو بچیاں تھیں، یعنی ان کی بچیوں کو زندہ چھوڑیں، پیدا تو بچیاں ہوتی ہیں نا، بچیاں جو بچہ پیدا ہوا، اگر لڑکی ہے تو چھوڑ دو، ہماری خدمت کریں گے، لڑکا ہے تو مار دو۔ یہ لوگوں کو خوش کرنے کے لیے یہ طریقہ، یہ فرعون، کوئی بھی دنیا کے لیے کوئی کسی کو قتل کرے ہم اس کو فرعون کہیں گے، بالکل لا محالہ، کوئی بھی ہو، کسی کو آگ لگے تو لگنے دے، جل جانے دے، راکھ ہونے دے، خاک ہو جائے عدو جل کر، مگر ہم تو یا رسول اللہ دم میں، جب تک دم میں ذکر تیرا سناتے جائیں گے۔ رسول اللہ کا دین تو بیان کرنا ہے نا۔ ہاں، اور کہنے لگا وَإِنَّا فَوْقَهُمْ قَاهِرُونَ، اور ہم ان پر غالب ہیں، دل میں ڈھگرا رہے کہ یہ کیا ہوگا۔ اب دیکھیں اللہ جس کی حفاظت کرے، وہ شخص جس کو ذو الاوتاد کہا گیا، اور ایک اللہ والا ایسے ٹکرا، اب یہ سمجھ بھی گیا کہ بچپن میں نہیں تو اس نے مجھے صحیح چماٹ لگایا، اب تو بالکل سامنے آئے گا، پھر بھی اس کو نہ گرفتار کر سکا نہ ان کو۔ اب دیکھیں اللہ حفاظت کرنے والا، تو عقیدہ رکھو جو دین کی خدمت کرے گا، جتنی زندگی وہ کوئی نہیں چھین سکتا۔ اللہ نے اپنے نبی کے بارے میں کیا فرمایا؟ سورہ نمبر 5 آیت نمبر 67 میں، وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ، تو ایک قانون ہے دنیا کے محافظ، وہ اللہ ان کی حفاظت، اور جس کی حفاظت اللہ کرے، إِن يَنْصُرْكُمُ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا۔ قال موسیٰ علیہ السلام نے، اب قوم گھبرا گئی کہ یہ تو بڑا مسئلہ آ گیا، اب تو اور ظلم و ستم کا بازار گرم ہوگا۔ موسیٰ علیہ السلام تسلی دے رہا ہے، استعینوا، مدد طلب کرو اللہ سے، بالصبر واصبروا، اور صبر کرو۔ ہم نے سورہ بقرہ میں جو پڑھا تھا 153 نمبر آیت میں، 153، جو ہمارا موضوع چل رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا یا ایھا الذین آمنوا، کل سورہ مائدہ کی پہلی آیت پر آ گئے، سورہ بقرہ کی 11 آیت ہے، سورہ آل عمران کی 7 آیتیں، اور سورہ نساء کی 9 آیت، یا ایھا الذین آمنوا یا ایھا الذین آمنوا یا ایھا الذین آمنوا۔ یہ درس ہو گیا، 27 درس ہو گیا، اور کل سورہ مائدہ تک۔ سب سے زیادہ یا ایھا الذین آمنوا سورہ مائدہ میں ہے، 14 بار ہے، آئیں سورہ اتنی بڑی نہیں لیکن یا ایھا الذین آمنوا زیادہ ہے۔ وہاں بھی رب کریم نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، کیوں؟ ان اللہ مع الصابرین۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اے میری قوم، اللہ سے مدد مانگو، ان الارض للہ، زمین اللہ کی ہے، مصر یہ اللہ کا ہے۔ یہ فرعون یہ بے وقوف ہے، یہ سمجھتا کہ میں اس کا مالک ہوں، مالک صرف اللہ۔ یورثھا من یشاء من عبادی، اپنے بندوں میں سے جس کو چاہے اس زمین کا وارث بنا دے۔ بنی اسرائیل کو بنا دیا نہیں بنایا؟ یہاں اس امت کے لیے کتنی بڑی خوشخبری ہے، سورہ نور دیکھیں، آیت نمبر 55 دیکھیں، یہاں پہ رب کریم نے فرمایا وعد اللہ الذین آمنوا منکم، تم میں سے انسانوں جو ایمان لائے، اعمال صالحہ کیا، اللہ کا ان کے ساتھ وعدہ ہے، لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ، کہ وہ انہیں ایمان والوں کے ساتھ، سورہ نمبر 24 آیت نمبر 55، جو ایمان کے ساتھ اعمال صالحہ کرتے ہیں انہیں خلافت عطا کرے گا فی الارض، زمین میں، تو کما استخلف الذین من قبلہم، جیسے انہیں عطا کی جو تم سے پہلے کون تھے؟ بنی اسرائیل،
دنیا میں کتنی طاقت اللہ نے عطا کی، یہاں اب اس وقت کمزور تھے۔ موسیٰ علیہ السلام نے آنے والے کے وقت بتائی، اس راستے پر چلو کامیابی تمہاری، راستہ بتا دیا۔ وہ کیا ہے؟ صبر۔ نماز صبر سے پڑھی جاتی ہے، روزہ صبر سے، تمام اعمال صالحہ بھی ان کے لیے صبر کی ضرورت ہوتی ہے، برائیوں سے بچنے کے لیے صبر کی ضرورت ہوتی ہے، لڑنا ہوتا ہے اس کے لیے، امتحان تو آتے ہیں۔ جو سورہ بقرہ میں 214 نمبر آیت میں کیا پڑھا تھا؟ حسبتم تدخلوا الجنۃ ولما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذین معه متى نصر اللہ الا ان نصر اللہ قریب۔ جھنجھوڑ دیے گئے، کتنی مشکلات آئے، اور وہاں پہ 155 نمبر آیت پہ کیا؟ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ۔ اللہ والے اس طرح اللہ کے بندوں کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں، ارے اللہ قدرت والا ہے، اس کو راضی کرو، تمہیں کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا۔ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ، زندگی کے مقاصد اور اغراض اللہ کو راضی کرنا ہے، یہ جان دی اسی کی تھی۔ حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ، خیر العاقبۃ للمتقین، اور بہترین انجام وہ پرہیزگاروں کے لیے، وہ کیا ہے؟ جنت ہے۔ جنت کس کی ہے؟ پرہیزگاروں کی۔ وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ، سورہ نمبر 3 آیت نمبر 133۔ اعدت للمتقین مثل الجنت التي وعد المتقون فيها انہار من ماء، سورہ محمد 47 نمبر سورت آیت نمبر 15۔ وہاں بھی کیا ہے؟ اس جنت کی مثال جو اللہ نے متقین کے لیے بنائی ہے۔ فرعون نے آپ کو بڑا کہا، فسادی خود تھا، دوسروں کو فسادی کہنے لگا۔ رب کریم نے تو فرمایا جنت ان کے تلک دار الاخرہ، سورہ نمبر 28 آیت نمبر 83، وہ جنت انہیں ملیں گی جن کے اندر دو باتیں نہ، بڑا پن اور فساد۔ فرعون اپنے آپ کو بڑا کہتا تھا، انا ربکم الاعلی کا، اور فساد کرتا تھا زمین میں، فساد، دوسروں کو فسادی کہہ رہے ہیں، چور الٹا کوٹوال کو مورے۔ قالوا اوذینا، قوم کہنے لگی ہمیں تکلیف دی گئی، من قبل ان تاتینا، اے موسیٰ علیہ السلام آپ کے آنے سے پہلے بھی ہم بڑے ستائے گئے، وَمِن بَعْدِ مَا جِئْتَنَا، اور آپ کے تشریف لانے کے بعد بھی ہم بڑے ستائے گئے۔ یعنی ہم کو تو امید تھی کہ آپ کے ظہور کے بعد ہمارے بچوں کا قتل بند ہو جائے گا، کیونکہ قتل کی وجہ جاتی رہی کہ وہ تو پتہ نہیں تھا کون تھا، اب تو پتہ چل آپ ہیں، لیکن اب بھی ہم کو وہ مصیبت درپیش ہے، ہماری مدد کب ہوگی؟ قال عسى ربكم ان يهلك عدوكم، اللہ کے نبی سے کے زبان سے، اللہ والوں کے زبان سے جو نکلتا ہے وہی ہوتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام بتا دے امید ہے، یقیناً عصا جب اللہ کے نبیوں کے طرف ہو، کیونکہ نبی سچے ہوتے ہیں، اللہ کے طرف ہو تو یقین کے معنی کہ یقیناً تمہارا رب تمہارے دشمن کو ہلاک کر دے گا۔ عصا کے معنی امید کے ہوتے ہیں، کہ قریب ہے کہ تمہارا رب تمہارے دشمن کو ہلاک کرے۔ وہ منظر بھی تمہیں دکھا دے کہ سمندر میں کیسے ٹبکیاں کھا کے مریں گے، اور تم سامنے کھڑے ہو کر دیکھو گے اتنا طاقتور دشمن۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ کہ تمہارا دشمن ہلاک کر دے، وَيَسْتَخْلِفَكُمْ فِي الْأَرْضِ، اور اس کے جگہ تمہیں جانشین بنا دے۔ آج یہ وارث ہیں، کل تم مصر کے وارث ہوں گے۔ کون پھر وارث بنے؟ کس کی ملکیت میں آ گیا تھا؟ پوری دنیا میں بادشاہت بنی اسرائیل کی، انبیاء پورے دنیا میں بنی اسرائیل کے، سلیمان علیہ السلام پورے دنیا کا بادشاہ تھے، نبوت بھی عطا کی، خوشخبری بتا دی کہ دیکھو گھبراؤ نہیں، یہ تو کہتے یہ تو اونچی ہے، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچی اڑانے کے لیے، گھبراتے کیوں ہوتے ہو نقا؟ اے پرندے، اے شاہین، کوے نہیں بنو، بے ضمیر نہیں بنو، ٹکراؤ۔
تھوڑی سی محنت کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورۃ نمبر 29 آیت نمبر 69 والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وان اللہ لمع المحسنین، وہ لوگ جو ہمارے لیے، ہمارے دین کے لیے، ہماری رضا کے لیے جد و جہد کرتے ہیں، جہاد کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، انہیں ہم اپنے راستے چلا دیتے ہیں، ان کی مشکلیں ہٹا دیتے ہیں، کیونکہ ہم ان کے ساتھ ہوتے ہیں، یعنی ہماری مدد ان کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ ان کو کہا اگر تم نماز پڑھو گے، زکوٰۃ ادا کرو گے، ہاں میں تمہاری مدد کروں گا، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ فَيَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ، پھر اللہ دیکھے گا کہ تمہارے اعمال کیسے ہیں، دنیا والوں کو دکھائے گا، اللہ تو جانتا ہے، ہاں لیکن تم بھی صحیح رہو۔ کریم مولا سے دعا ہے قرآن مجید فرقان حمید کے تعلیمات، ان واقعات سے ہمیں بھی عبرت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم دنیاوی پاوروں سے، طاقتوں سے نہ گھبرائیں، اور ہمارا عقیدہ اللہ پر ہو، جو سورہ نمبر 65 آیت نمبر 3 میں ہے، وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، اللہ پر بھروسہ کرنے کے لیے اللہ کافی ہے۔ کریم مولا ہماری مدد فرما، پیارے اللہ دین اسلام پر چلنے والے بنا دے، یا اللہ دین اسلام، شعائر اسلام، یا اللہ ناموس رسالت، ناموس قرآن، ناموس صحابہ پر سب پر یا اللہ پیرا دینے کی توفیق عطا فرما۔ جو اس راستوں پر گامزن ہیں، علماء کرام ہیں، ان کے ساتھ عوام، یا اللہ ان کی مدد فرما، انہیں استقامت عطا فرما۔ جو باغی ادھر ادھر یا اللہ دنیا کے لیے مجنون بنے ہوئے، یا اللہ انہیں بھی ہمارے اس سفر کے ساتھ ہمارے ساتھ چلنے کی توفیق عطا فرما۔ اسی پر جینا ہو، اسی پر موت ہو، بس یہی آرزو ہے۔ یا غیاث المستغیثین اغثنا یا رب، صلی اللہ تعالی علی محمد و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔